نحمد و نصلی علی رسول الکریم۔ آج چونکہ درس قرآن دوسری دفعہ اسی آغاز کرنے پہ ہیں، کوئی عمل بھی ہوئے تو اساں اللہ تعالیٰ کو مدد اور استعانت منگنے نال ہی اساں اسی شروع کر سکنے ہیں، اور اپنی نیت اسی سارے حضرات، سب تو پہلے میں اور وقت تسی سارے حضرات بھی، کہ اللہ تعالیٰ بہت بڑا احسان اور انعام فرمایا کہ اساں اپنی کتاب نہ ترجمہ تفسیر یا ایسے کہ اللہ تعالیٰ بیان فرمایا اساں سننے اور سناونے نہیں، اللہ تعالیٰ ہی توفیق عطا فرمانے پہن، انہوں نے ہی انعام اور احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ کو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جکن آج اسی اکٹھے سارے اساں شروع کرنے پہ ہیں، اللہ اساں اس نے اختتام بھی نصیب فرمائیں۔ میں اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھنے ہیں تو تسی بھی میرے نال بسم اللہ بھی اور ایک دعا ہے 3 باری اساں پڑھ کے تے بعد انشاءاللہ شروع کرنے ہیں۔ میرے نال تسی حضرات بھی پڑھو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 2-4 گلاں ابتدائی سورت فاتحہ تو پہلے، قرآن مجید یہ اللہ تعالیٰ نے آسمانی کتابوں میں یہ بھی ایک کتاب ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کتاب نے حفاظت نہ آپ ذمہ چاہیا کہ اس نے حفاظت قیامت تک میں کرنی، تو قرآن مجید نے حفاظت جڑی اللہ تعالیٰ اپنے ذمہ چاہی تو اس نے الفاظ تا امن کے الفاظ اس نے قیامت تک محفوظ ہیں، انہیں میں کوئی زیر زبر نہیں، تبدیلی نہیں ہو سکنی، کوئی کمی بیشی نہیں ہو سکنی، اور اللہ تعالیٰ اس نے الفاظ نہیں حفاظت فرمائے۔ لیکن علماء لکھا کہ قرآن نے خالی الفاظ نہیں حفاظت نہیں، اس نے معانی، مطالب، ترجمہ اور تفسیر، اس نے بھی قیامت تک حفاظت اللہ تعالیٰ نے ذمہ۔ یعنی کوئی بندہ اگر اس نے غلط تفسیر بیان بھی کرے یا اساں لکھ بھی دے تو وہ لکھ تو دے سی، اور بیان کرنے والا اپنا مرضی نہ مطلب بیان بھی کر سکنا، لیکن اس نے وہ تفسیر چل نہیں سکنی، چل سی وہی تفسیر جڑی اللہ اور اس نے رسول نے بارگاہ وچ قابل قبول ہو سی۔ اس تو حدیث جانا جڑا آدمی قرآن مجید نہ علم نہیں رکھنا اور وہ قرآن کی تفسیر بیان کرے نا، تو فرمایا وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ وچ بنا گیا۔ اگو یہ نہیں آکھا کہ وہ غلط بیان کرے نا یا ٹھیک بیان کرے نا، غلط کرے یا ٹھیک کرے، اگر بغیر علم تو قرآن بیان کرے سی تو تمی وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ بنا گیا۔ یعنی قرآن مجید اے جی کتاب نہیں کہ اسی اپنے اس تے مشق کراں اور اپنے مطلب نے معانی اور ترجمے اس نے بیان کر کے اور اسی سمجھاں کہ میں قرآن نے بڑی تفسیر پہ کرنا اور بڑا مفسر پہ پڑھنا۔ مشکل علم ہے قرآن مجید، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تے ایک لفظ اتریا، بات آپ اس نے ایک لفظ حضرات صحابہ اکرام میں پڑھایا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت عبداللہ ابن عباس، سب تو وڈے قرآن نے مفسرن ابن مسعود، جنہوں نے یہ دعویٰ ہے کہ پورے قرآن مجید ہر آیت، ہر صورت اور ہر لفظ نے متعلق اگر کوئی بندہ میرے کو پوچھنا چاہنا تو میں اساں دس سکنا کہ یہ آیت کدوں نازل ہوئی، کیڑے موقع تے نازل ہوئی اور کیڑی وجہ تو نازل ہوئی، اس نے شان نزول کیے ہوئے۔ قرآن نے ایک حرف نے متعلق میرے کو علم ہے، تے اگر کوئی بندہ ماں اے جا پتہ لگ وجے جیڑا میرے نالوں بھی زیادہ قرآن نے متعلق علم رکھنا
تو میں اپنی سواری بھجا بھجا کے اس کو بھی پہنچاں تاکہ میں اس کو علم حاصل کراں۔ لیکن ابن مسعود نے الفاظ انہیں کہ میں نے تو زیادہ قرآن مجید کوئی نہیں جاننا، یعنی اللہ تعالیٰ انہاں اتنا علم، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحبت بہ کے انہاں بعد دوئے نمبر نے جڑے مفسرن ان حضرت عبداللہ ابن عباس انہاں زیادہ صحابہ اکرام کو پڑھا اور انہاں کو علوم جمع کیتے۔ ات تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائی کہ اللہ تو قرآن اور حدیث نے علم دے دے ون، تو آپ نے دعا نہیں برکت نال حضرت عبداللہ ابن عباس بہت بلندی تے پہنچے۔ حبر الامت انہوں نے لقب ہے، امت نے سب تو بڑے عالم اور سب تو بڑے قرآن نی تفسیر ہے جاننے والے، اور صحابہ وچوں صرف ابن عباس نی تفسیر ہے جڑی آج مکمل شے ہوئی ہوئی اور ملنی بھی ہوئے، اردو ترجمہ بھی تفسیر ابن عباس نے نائیں تے موجود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ انہاں قرآن نہ فہم دیتا، وات اگو انہاں اپنے شاگرداں حضرت مجاہد انہوں نے شاگردن فرمانے میں 3 واری الف لام میم تو گھن کے والناس تک پورا قرآن مجید عبداللہ ابن عباس کو ترجمے نہ پڑھا، اور ایک ایک لفظ اور ایک ایک آیت میں رکیاں، اور اس تے میں انہوں تے سوال کیتے انہوں ماں جواب دیتے، اور میری جڑے وے تسلی ہونی ہے تو وقت میں اگلی آیت پڑھنے ہوں۔ انج میں 3 دفعہ عبداللہ ابن عباس نے سامنے بہ کے قرآن پڑھا۔ تو ان لوگ اپنے اللہ تعالیٰ نے اس کتاب سمجھنے واسطے کوشش واسطے کتنی محنت کی تھی، اور حضرات عبداللہ ابن مسعود ہی فرمانے، اور علامہ ابن کثیر تفسیر ابن کثیر نے شروع چسان لکھا، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمانے کہ اسی دا ایتاں قرآن مجید نے یاد کرنے ہیں، یاد کرنے تو بعد اسی اس نے ترجمہ مطلب اور وقت انہاں تے عمل ان 3 کام جڑے اسی کر رہے ہیں تو وقت اگلیاں دا ایتاں اسی یاد کریں، یعنی قرآن پڑھنے بھی گئے ہیں، اس کا مطلب بھی سمجھنے گئے ہیں، اور اس نے جڑے عمل نہیں چیزاں انہاں تے عمل بھی کرنے گئے۔ سڑے کو زندگیاں لگ گئیاں قرآن مجید پہ وین غلافاں میں ٹھپے پین بند ہوئے پین، اور اساں نماز بھی سڑی کل ہو اللہ تے چلنی پئی۔ تو یہ قرآن مجید الماریاں میں رکھنے واسطے تو اللہ تعالیٰ نہیں دیتا، یہ اسی واسطے دیتا ہے کہ اساں پڑھو، اساں سمجھو، اس نے جڑے معانی اور مطالباً اس نے جڑے حلت اور حرمت رہی چیزاں بیان ہوئیاں، اللہ تعالیٰ اپنی وحدانیت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت، آخرت، قبر، حشر، یہ پورا قرآن مجید بھرے پا، اور قدم قدم تے اساں دعوت دینا۔ تو یہ اس واسطے اس نے ترجمہ اسی چونکہ عجمہ سڑی زبان نہیں، تو قرآن مجید اساں لا محالہ کہیں کو پڑھنا پوسی سمجھنا پوسی، اور ایسے تفسیرہ علماء جڑیاں لکھیاں انہاں پڑھ کے اسی قرآن تو واقف ہو سکنے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے چیزاں بیان کیتی ہیں۔ تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ اگے توفیق دیتی کہ قرآن مجید کئی ایج بھی بیٹھے سنگی جڑے پچھلے درس نے آغاز اچ بھی ہے اور آج بھی ان موجود ہیں، اللہ اندہ بھی زندگی دے اتنی کہ اسی موت تک اپنے اللہ نے کتاب نہ جڑے رہاں، اور اساں پڑھنے پڑھاونے والے میں سڑا شمار ٹکر رہے اسی جڑا اساں شروع کرنے پہ ہیں، تو اس شروع تو بعد زندگی سارا نہیں کدوں تک ہوئے کدوں تک نہیں، لیکن انشاءاللہ قرآن مجید جڑا ایسا شروع کر دیتا تو اللہ نے نگاہاں وچ اور اللہ نے بارگاہ وچ اسی ایسا شروع کر دیتا تو پورے تک پہنچاں یا نہ پہنچاں انشاءاللہ اللہ نے بارگاہ وچ اجر سڑا پورا۔ تو انشاءاللہ کوشش کرنی، اہتمام کرنا، 10 تو 15 منٹ نہیں درس ہونا، کوئی اتنا لمبا چوڑا بھی نہیں ہونا، اور عمومی درس ہے عوامی، اسے جیسے کوئی لمبے چوڑے مسئلے مسائل بھی بیان نہ کر سکنے، تو ایک صرف موٹی موٹی قرآن نہیں تفسیر اور ترجمہ، تاکہ اساں مطلب اور مفہوم پتہ لگ ونجے کہ اللہ تعالیٰ ان آیات پہلے سپارے کیا آکھیا، دوئے کیا آکھیا، تریے کیا آکھیا، تو قرآن مجید اب سننا بھی ہے، اس سے عمل نہیں بھی کوشش کرنی، خالی سننے نے نیت نہ نہیں بننا۔ میں بیان کرنے والے زیادہ محتاج ہیں، اللہ اساں سارا اس نیت نالی ترجمہ پڑھنے نہیں توفیق دے کہ اس نے جو کچھ بیان ہوئے اللہ تعالیٰ اس تے اساں عمل نے بھی توفیق دے، سیڈا عقیدہ ان بن ونجے جی کن قرآن مجید بیان ہویا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نا مقام سڑیاں نگاہاں وچ انہیں جچ ونجے جی کن اللہ تعالیٰ قرآن وچ اپنے نبی نی شان بیان کی تھی، نماز، حلال اور حرام نے جتنے بھی مسائل ہیں انہاں تے اسی عمل کرنے والے بنا، اصل قرآن نے ای مقصد ہے اور اسی واسطے ایسا اتارا گیا۔ تو جتنی بھی دنیا تے گمراہی ہے اللہ معاف کرے، قرآن مجید چھوڑنے نہیں وجہ
حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ جس وقت مالٹا وچ گرفتار ہو کے گئے اور واپس آئے تب عمر نہ بالکل آخری حصہ ہے، ساری زندگی بخاری اور مسلم اور حدیثیں کتابیں پڑھائیاں اور سارے علماء نے استاذن قرآن نے ترجمہ اور تفسیر بھی لکھی۔ اللہ تعالیٰ یہ بھی انہیں موقع عطا فرمایا اور یہ سعادت بخشی کہ انہوں نے تو قرآن نہ ترجمہ آج ہر جائے تھے پڑھی نہ اور سنی نہ پہ۔ تو ان جس وقت مالٹا چو واپس آئے تو مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمائیں کہ تمام دیوبند نے علماء اور آس پاس نے حضرت کی ملاقات واسطے آئے تو حضرت بیان فرمایا اور بیان اچھی گل کی تھی کہ میں مالٹا وچ تنہائیاں وچ بہ کے بڑا غور کیتا کہ مسلمانہ نے ذلت نہ اور رسوائی نہ سبب کے وے تمام اس نے دو سبب سمجھ آئے جنہوں نے وجہ تو آج اسی اس مصیبت اور مبتلا و گمراہی وچ اس جو ایک حضرت فرمایا کہ اس امت نہ قرآن مجید تو دور ہو ونجنا، جڑا آج اساں قرآن مجید نہ ترجمہ تفسیر مطلب اسا پتہ ہی نہیں اور اسی قرآن تو دور ہاں، یہ قرآن نی دوری ہی اساں آج ذلت نے گڑا اس سٹا ہوا اور ایسے کوئی علامہ اقبال بھی کیا کہہ رہی او معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر ہم خار ہوئے تارے کے قرآن ہو کر انہاں عزت ملیاں تو انہوں نے اسلام نہیں وجہ تو انہاں عزت ملی، اسی آج خراب ہونے پہ ہیں تو قرآن مجید ہیں چھوڑنے کی وجہ تو ہونے پہ ہیں۔ آج بھی اگر قرآن مجید نہیں اسیساں اپنے سینے نہ لاگے نا تو آج بھی دنیا کے حالات مسلمانہ نے تبدیل ہو سکنے ہیں۔ آج چونکہ قرآن اور قرآنی زندگی سے کو کوئی نہیں تو اللہ نے وہ مدد اور نصرت اور اللہ تعالیٰ نے ان انعامات اور ان چیزیں میں سے کو کوئی نہیں، تو اس تو میں نے محترم یہ کوشش کرنی کہ اللہ تعالیٰ اساں قرآن فہمی نہیں اور قرآن سمجھنے نہیں توفیق نصیب فرمائے۔ جڑے پڑھے لکھے دوستن ان تنہائی وچ بہ کہ قرآن نہ ان بھی مطالعہ کیتا کرا، قرآن ہر زبان طرح میں موجود ہیں، مستند ترجمے تفسیراں، ہاں جتھے کوئی گل سمجھ نہ آوے تو اساں اتھے بندے پوچھ گھڑنا چاہیے نا، انج بھی نہ ہوئے کہ اسی قرآن کوئی اشکال گھن کے اور دماغ کوئی سوال گھن کے دنیا تو لگے ونجا، اطمینان کر کے دنیا تو وہنا چاہیے۔ تو الحمدللہ علماء قرآن مجید نے بے تحاشے ترجمے اور تفسیریں لکھیاں۔ سب تو پہلا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ شرف حاصل ہے کہ برے صغیر سب تو پہلے انہاں فارسی نے ترجمہ کی تھی، بات انہوں نے دو بیٹے شاہ عبد القادر اور شاہ رفیع الدین انہاں دعا اللہ تعالیٰ توفیق دیتی کہ انہاں قرآن مجید نہ اردو ترجمہ کی تھا اور تسی اندازہ لاؤ اللہ تعالیٰ بعض گھراں اپنے دین واسطے کتنا قبول کرنا، باپ فارسی نہ ترجمہ پہ کرنا، دو بیٹے اردو نہ ترجمہ پہ کرنا اور یہ جڑا اسی آج درس شروع کرنے لگے ہیں اور برے صغیر جتنا درس قرآن کدائیں ہونا پیا اور کدائیں ای درس قرآن نی سنت جاری تو ای برے صغیر سب تو پہلا آدمی جس عوامی درس قرآن شروع کیتا وہ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اور یہ بھی شاہ ولی اللہ نے وڈے بیٹے تو اللہ دو بیٹے کو تفسیر لکھوائی، اپنے کو تفسیر لکھوائی اور ایک ہی بیٹے کو عمومی درس قرآن عوام سمجھاونے واسطے یہ جڑا طریقہ مسیتیاں بہ کے درس قرآن نہ یہ بھی شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے گھروں ٹریا اور پورے برے صغیر جڑی حدیث ہی سند ہے کوئی عالم دیوبندی بریلوی اہل حدیث ایک ایج عالم نہیں جس نے سند شاہ ولی اللہ نہ گھر نہ ہو، تمام محدثین اور حدیث پڑھنے پڑھانے والے انہوں نے سند ای گھرانہ آنا سب شاگردن شاہ اسحاق نے اور شاہ اسحاق شاگردن شاہ عبدالعزیز نے اور شاہ عبدالعزیز شاگردن شاہ ولی اللہ نے تو برے صغیر نی حدیث نی خدمت بھی اور قرآن نی خدمت بھی اللہ تعالیٰ اور 60 سال تک شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی دہلی نی مسجد بہ کے عوامی درس قرآن دیتا، 60 سال تک لوگاں قرآن نی تعلیمات تو بہرہ مند کے رہنے رہے تو اللہ تعالیٰ اساں بھی بھائی توفیق دے قرآن سمجھنے نے بھی اساں پڑھنے نے بھی تنہائیاں وچ اس تے غور و فکر کرنے نے بھی اور اس تے عمل کرنے نے بھی اور اللہ تعالیٰ جڑا سلسلہ شروع کرنے لگے ہیں اللہ اساں اپنی بارگاہ وچ قبول فرمائن اور اساں روزانہ اہتمام نال جمعرات جمعے تو علاوہ انشاءاللہ درس ہویا کرے سی وچ کوئی مصروفیت ہوئی تو اساں دست تک کرساں اللہ تعالیٰ سڑے واسطے آسان فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین
اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم۔ اے اللہ صرف اور صرف تو سنی توفیق، تو سنی مدد اور تو سنی نصرت نال اے اللہ اسی دوبارہ اج قرآن مجید نے بسم اللہ اور اس نے آغاز کرنے پہ اور آغاز کیتا۔ اے اللہ تسی اساں سڑے واسطے آسان فرما دیو۔ اے اللہ یہ جڑا عمل اسی شروع کرن لگے ہیں اے اللہ یہ تو سنی کتاب لا ریب کتاب ہے اور اس سڑی ہدایت اور رہنمائی واسطے آئی۔ اے اللہ اسے تو سنہ کے بیان ہویا اس نہ ترجمہ اور تفسیر اے اللہ اساں اپنی بارگاہ وچ قبول فرماؤ، سڑے واسطے آسان فرماؤ، سڑی مدد فرماؤ اے اللہ۔ اور اس قرآن مجید نے درساں اپنی مدد نال پایا تکمیل تک پہنچاؤ۔ اے اللہ جڑا پچھلا درس قرآن ہویا اساں اپنی بارگاہ وچ قبول فرماؤ۔ اے اللہ اس درس قرآن نے آغاز اور اختتام تے جڑے لوگ سڑے نام موجود ہے یا اللہ انہاں سارا اور دنیا تو چلے گئے اے اللہ انہوں نے بخشش اور مغفرت فرما، انہوں نے درجات بلند فرما۔ اے اللہ سڑے واسطے اس قرآن مجید نے اے اللہ موت تک اس نے اس معیت اور اس نے رفاقت نصیب فرما۔ دن رات اپنے قرآن نے پڑھنے اور پڑھاونے نے توفیق نصیب فرما، اسیاں تلاوتہ نصیب فرما اے اللہ اس نے ترجمے پڑھنے پڑھاونے نے توفیق نصیب فرما۔ میرے کریم اللہ اپنی اس مقدس کتاباں سڑے واسطے بہت زیادہ آسان فرما۔ اے اللہ اسی اس قابل نہ کہ توڑے اور توڑے نبی نے کتاب نہیں اس طرح لفظ بلفظ تلاوت اور ترجمے پڑھا۔ اے اللہ تو سنی توفیق ہے کہ تو سنے فضل اور کرم نال نیکیاں آسان ہونیاں۔ اے اللہ جی کون آئی تو ساں اس نے آغاز نہ اساں موقع عطا فرمایا۔ اے اللہ اس نے ایک ایک لفظ اساں آخر تک پڑھنے پڑھاونے نہیں سمجھنے سمجھاونے نہیں توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ غلط تفسیر تو حفاظت فرما۔ اے اللہ جیڑی گل تو سنے ہاں درست ہے اے اللہ ان کلمات زبان چو ادا کرنے نہیں توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ سلف صالحین جیڑی قرآن مجید نے تفسیراں بیان کیتیاں اور سمجھیاں اے اللہ انہوں نے فہم نے مطابق اساں قرآن مجید پڑھنے اور پڑھاونے نے توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ خود رائی تو بچا، اپنی تفسیر تو بچا۔ اے اللہ غلط ترجمے تو حفاظت فرما، غلط تفسیر تو حفاظت فرما۔ اے اللہ اس نے ایک ایک لفظ سڑی بخشش اور مغفرت نہ ذریعہ بنا، اساں بھی اور سڑیاں نسلاں بھی یا اللہ اپنی کتاب اور اپنے قرآن نہ جوڑ دے۔ اے اللہ موت تک اساں اپنی کتاب نہ جوڑے رکھ اور اسی لیے تلاوتہ نال موت نصیب فرما اور قیامت والے دن قبر اور قیامت والے دن اپنی کتاب نہیں اساں سفارش نصیب فرما۔ میرے کریم اللہ پاک زندگی نصیب فرما، گناہاں اپنے فضل نہ معاف فرما۔ اے اللہ جس مقصد ہے زندگی نہ تو ساں راضی کرنا اور اے اللہ تو ساں نہ قرب اور معرفت حاصل کرنی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتباع کرنی۔ اے اللہ اساں اس مقصد تے کھڑا فرما۔ اے اللہ سڑے واسے نیکیاں آسان فرما، گناہاں تو حفاظت فرما، پاک زندگی نصیب فرما، پاک موت نصیب فرما، پاک لوگاں یا اللہ سڑا حشر فرما۔ اے اللہ ان دوست محبت نال آئین میں نے اللہ انہاں آونا قبول فرما۔ اے اللہ انہاں نے اس بسم اللہ و شرکت اے اللہ انہاں پورے قرآن اجر اور ثواب نصیب فرما اور اے اللہ پورے شوق اور رغبت نال اساں اپنی کتاب نے پڑھنے نی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ سڑیاں دعواں اپنے فضل نہ قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبسکرائب کیجئے ہمارا چینل اور دبائیں اس بیل آئیکن کو تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکیں۔